جاؤں گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں، اچھی زندگی گزاری ہے، اللہ کو یاد رکھا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، شریعت کے حکم کو تھامے رکھا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے، فرمایا جیسے ہی یہ انسان اپنی قبر میں لٹایا جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آج ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، صبح اٹھتا ہے آدمی پوری پلاننگ کے ساتھ، شام کو گھر لوٹتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں اتنی فکر کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنے اعمال کرو، اتنی فکر کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے کسی کو معلوم ہے؟ جس کا جتنا ہو گیا ہے اتنا تو شیور ہے، لیکن آگے کے لیے 1 گھنٹے کا بھی کسی کو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ صاحب میں جیوں گا 50 سال تک۔ جب اتنی زندگی ہے میرے عزیز و بزرگ دوستوں، صبح بھی اسی کے لیے، شام بھی اسی کے لیے، صلاحیت بھی اسی کے لیے، توانائی بھی اسی کے لیے، اور صاحب بچوں کی فکر ہے، بیوی کی فکر ہے۔ کوئی باپ یہ بھی سوچتا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد میری اولاد کس رخ پر رہے گی، میرے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی، میرے بعد میری اولاد کس کے طریقے کو فالو کرے گی، میرے بعد میری اولاد کس کے کلچر کو اپنائے گی۔ یہ فکر سب سے بڑی موبائل کے ذریعے سے، بچوں کے دماغ میں، اسکول کے ذریعے سے، کالجز کے ذریعے سے، نئی ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے سے، میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ہمارے اور آپ کے بچوں کے ذہنوں میں وہ گھول کے ڈال دیا گیا ہے جس کا تصور ہم آپ نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ انتقال ہوا، ایک صاحب بیٹے کے ماں کا انتقال ہوا، بیٹا چھوٹا تھا، بیٹی چھوٹی تھی، باپ رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا آپ غمگین ہیں، اتنا آپ رو رہے ہیں؟ پھر اس باپ نے جو جواب دیا، وہ جواب اس وقت ہر باپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا جواب دیا؟ کہا مجھے معلوم ہے اللہ کی طرف سے ایک وقت طے ہے، میری بیوی کا ایک وقت تھا، وہ اپنے وقت پر چلی گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ جو میری بیٹی اور میرے بیٹے نے کہی ہے، میرے بیٹے نے یہ بات کہی ہے، میری بیٹی نے یہ بات کہی ہے کہ ابا جان میری ماں کو ارتھی کب دکھائی جائے۔ یہ ہماری اولاد آج یہ کہہ رہی ہے، صاحب نئی ایجوکیشن کے ذریعے سے، موبائل کے گندے اور موبائل کے بے دین کو کھرچ کر نکال دینے والے آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سے ان بچوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا، وہ مسلمان کا بیٹا یہ پوچھتا ہے میری ماں کو ارتھی کب دکھائی جائے۔ یہ فکر کی ضرورت ہے۔ مر جانے والا مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا کے فتنوں سے نجات پا گیا، بہت ساری بیماریوں سے وہ جوجھ رہا تھا، لڑ رہا تھا، بیماریوں سے سسک رہا تھا، بیماریاں اس کو دبوچے ہوئے تھیں، ان تمام بیماریوں سے، ان تمام دردوں سے، ان تمام الجھنوں سے وہ مرنے والا تو نجات پا گیا، اور اگر وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہے، اگر وہ اعمال کے ساتھ رخصت ہوا ہے، اس کا جنت کا گھر اس دنیا کے اندر وہ اللہ آخری وقت میں دکھا دیتا ہے، وہ تو عیش کی زندگی گزارے گا۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، فکر کی ضرورت اور رونے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ ہماری اولاد کا اور ہمارے ایمان کا کیا ہو، نسل کہاں پہنچ چکی ہے، کس کنگار پر کھڑی ہوئی ہے، اور ہم کیسے غفلت کی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کہ ٹہری بنے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے۔ کیا ہمیں اس وقت آنکھیں کھولیں گے صاحب جب ہماری نسل وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے غیروں کی جھولیوں میں کود جائے گی، ارتداد کی کھاہی میں گر جائے گی، تب کیا ہمیں ہوش آئیں گے؟ پیغمبر نے یہ بات کہی تھی، میں نے پیغمبر کے حوالے سے یہ کوٹ کیا جب ان کا آخری وقت تھا،
اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب پیغمبر تھے، جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی اولاد، ظاہر سی بات ہے ان سے شرک کی، ان سے بت پرستی کی، ان سے دیومالائی تہذیب اور ان سے کسی اور کلچر کے فالو کی کوئی دور دور تک گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے اور تمام گارجین اور ذمہ داران کو سکھانے کے لیے یہ بات فرمائی تھی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے ساتھ لو لگاؤ گے، کس کے طریقے کو فالو کرو گے، کس کی سویلائزیشن کو ایڈاپٹ کرو گے، یہ فکر کی بات۔ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، جانے والا جو گیا اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اس کی اولاد کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، اپنی زندگی سنوارے، اپنی زندگی بنائے۔ جب وہ بچہ نیک ہوگا، جب وہ بچی نیک ہوگی تو اس کے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگی۔ خود فرمایا حدیث کے اندر، صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ بچہ اپنے ماں کے لیے دعا کرے، وہ بچہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ ارے کون بچہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا، کون بچہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا جب ماں اور باپ نے اس بچے کو دعا ہی نہیں سکھائی؟ صاحب کھڑے رہتے ہیں، لوگ دور کھڑے ہوئے ہیں، نماز جنازہ پڑھائیے، قاری صاحب، مولانا صاحب جنازہ پڑھائیے، ہماری اولاد ہے، آج اس کو توفیق نہیں، جس نے خون جگر چسا چسا کر ماں نے اپنے بچے کو پروان چڑھایا، باپ نے اپنے بچے کو پالا اور پوسا، اس میں مجرم باپ اور ماں پہلے ہیں اور وہ بچہ بھی بعد میں مجرم قرار پائے گا۔ صاحب جب ماں نے سکھایا ہی نہیں کہ وہ ماں کے لیے کہہ سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں اور باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، پوسا تھا، پروان چڑھایا تھا، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ اگر ہم نے نہیں سکھایا اپنی اولاد کو تو ہم کیا ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اولاد دعا مانگے؟ پھر وہ اولاد میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی جو وہ کرائم کرے گی، برائیاں کرے گی، نافرمانیاں کرے گی، اور کل کو میدان قیامت کے اندر وہ کہے گی کہ یہی میری ماں اور یہی میرا باپ ہے، اے اللہ جس نے مجھے سب کچھ سکھایا تھا لیکن تیرا دین نہیں سکھایا تھا، تیری شریعت نہیں سکھائی تھی، رسول اللہ کا طریقہ نہیں سکھایا تھا، غیروں کے لباس لا لا کر پہنائے تھے، مچھردانیاں لا لا کر اپنے بچوں کو پہنائی تھی، اے اللہ ان ماں باپ نے سب کچھ کیا تھا، جن غیروں کے طریقوں میں ڈھالا تھا ہم انہی طریقوں میں ڈھل گئے، اور کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ اگر میں ایک مار کا مستحق ہوں، ایک کوڑے کا مستحق ہوں تو میری ماں اور میرے باپ 2 کوڑوں کے مستحق ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے یہ بات اتاری۔ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یاد رکھیے یہ کائنات کا نظام ہے اور ہم مومن ہیں، مسلم ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ مرنے پر غمگین ہوں گے، آنسو بھی چھلکیں گے، رو بھی لیں گے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے لیے مغفرت کا سوال کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ قبرستان پر جائیں لوگ مٹی دے کے واپس ہوں، جو گھر والے ہوں وہ وہاں رکے رہیں، وہاں رک کے کیا کریں؟ صاحب کسی کو کچھ پتہ نہیں دین کے بارے میں، کچھ پتہ نہیں۔ اگر میں یہاں دعا سنوں، میں سمجھتا ہوں بڑی تعداد میں لوگوں کو دعا نہیں یاد ہوگی جو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جائے، کہاں یاد کریں گے؟
کب یاد کریں گے؟ کون سا دن آئے گا اور کس دن کا ہمیں انتظار ہے؟ کیوں نہیں ہم قاری صاحب سے، کیوں نہیں ہم اپنی مسجد کے اندر مولوی صاحب سے ایک ایک لفظ ڈیلی یاد کریں؟ اگر 15 لفظ ہیں تو 15 دن میں ایک لفظ یاد کرنے میں آپ یاد کر لیجئے، دکان پہ اسے دہراتے رہیے اور اگلے دن آ کے وہ سنا کے دوسرا یاد کر لیجئے۔ اگر 25 لفظ ہیں تو 25 دن کے اندر آپ کو ایک دعا یاد ہو جائے۔ کیا کرنا ہے وہاں؟ گھر والوں سے کہا گیا کہ رکیے، آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ رکیے اور وہاں پر دعا کیجئے، اے اللہ میرے ابا سے اس وقت پوچھا جا رہا ہے، اس سے سوال کیے جا رہے ہیں، اے اللہ تو میرے ابا کو، میری اماں کو، میرے بھائی کو، میرے چچا کو، جو بھی اس کا رشتہ دار ہو، اے اللہ سوالات کے جوابات میں ثابت رکھ دے، اے اللہ سوال کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ جائے کہ وہاں آدمی سیاست کی باتیں کرے، دنیا کی باتیں کرے، تجارت کی باتیں کرے، بزنس کی باتیں کرے اور یہ سمجھے کہ صاحب جو ہے وہ ہمیں موقع ملا ہے۔ آپ ایسے ہو جائیے کہ جو سیاستداں لوگ آپ کو بہکانے کے لیے صاحب وہاں اس جگہ پہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ایسا اس کے اندر کھوئے رہیے کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ صاحب یہ تو شاید ان کی دنیا الگ ہے، یہ تو قبر کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو آخرت کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ جائے کہ صاحب وہاں پر بھی ہٹو بچوں کا شور ہنگامہ کھڑا ہو۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ہمیں جو گھر والے ہیں خاص طور پہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ رک کے دعا کرنی چاہیے، تثبیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کو سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں، اس آیت کے اندر فرما دیا گیا کہ ان الموت الذی تفرون منہ، اے لوگو تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم کو دبوچ کر رہے گی، وہ موت تم کو پکڑ کر رہے گی۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بہت محفوظ قلعے کے اندر ہو، اس قلعے کے اندر بھی وہ موت پہنچ کر رہے گی۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، آگے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک آگے ایک بات ارشاد فرمایا، وہ بات بنیادی بات ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے کرائیٹیریا سیکریفائس اور سکسیس اور قربانی کا، اور قربانی کا جو معیار ہے قرآن میں یہ فرمایا کہ اگر تمہیں دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے تم کامیاب ہو۔ اگر تمہارے لیے اس کے الٹا فیصلہ کر دیا گیا کہ صاحب تمہیں دوزخ سے نہیں بچایا گیا، تو پھر یاد رکھو تم دنیا کے پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو جاؤ، دنیا کے بادشاہ کیوں نہ ہو جاؤ، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن 100% تم ناکامیاب ہو، خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنا، قبر کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، جانے والے کے لیے دعا کرنا، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی اس بات کی فکر کرنا کہ ان کا ایمان سلامت رہے، جب ان کی موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موت آئے، اس کے لیے فکر آپ کو اس وقت سے کرنی ہوگی۔ اس لیے میں یہ اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے۔ 5 منٹ آپ اپنے دن میں رکھیے، حدیث میں تو کہا گیا کثرت سے یاد کیجئے، لیکن آپ 5 منٹ بیٹھ کر ہر روز اپنی موت کو یاد کیجئے۔ جنازے شاید 2 آئے ہوئے ہیں اور دونوں جنازوں کی نماز ہوگی اور دونوں نمازیں الگ الگ ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے دماغ میں آ جائے، ذہن میں آ جائے، آپ کے علم میں آ جائے کہ جنازے کی جو نماز ہے اگر 2-4 جنازے ہوں تو الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور دونوں کو ملا کر پڑھی جا سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ الگ الگ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کبھی ایسا نہ ہو کہ نہ جانکاری کی وجہ سے ہم سلام پھیرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ اپنا چلنے لگ جائیں۔ نمازیں 2 ہوں گی، دونوں الگ الگ پڑھی جائیں گی،
ہمیں دونوں میں شرکت کرنا ہے۔ اس لیے جنازے کی نماز کے بھی بڑے فضائل ہیں اور مٹی دینے کے بھی بڑے فضائل ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع سے عرض کیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ مرحوم جانے والے کی اور جانے والوں کی تمام دنیا میں جو بھی رخصت ہو چکے ہیں اور رخصت ہوئے ہیں اور پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ہم کو ان کے لیے وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں جو سکھایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔